अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर खुरम अली है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं आपसे बात करूँगा हाउ टू टेक केयर ऑफ हेल्थ इन विंटर्स। विंटर्स जब आते हैं तो हम लोग अक्सर काफ़ी चीज़ें अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कन्फाइंड हो जाते हैं घर में, कवर प्रॉपरली नहीं करते, अपनी हेल्दी डाइट और फूड का ख्याल नहीं रखते। तो वी चोज अ टॉपिक स्पेशली फॉर विंटर्स ताकि हम आप लोगों को गाइड कर सकें थ्रू दिस इजी शिफा पोर्टल के अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए। कुछ 5 या 6 फैक्टर्स आते हैं जिसमें अगर हम उनका ख्याल रखें तो हम विंटर्स में, सर्दियों में बीमारी से भी बच सकते हैं, अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं और ज़्यादा प्रॉपर तरीके से परफॉर्म भी कर सकते हैं, ना सिर्फ अपने काम में, काम की जगह पे, पर अपने घर पे भी। मेन चीज़ जो इन आती है सर्दियों में वो हेल्दी डाइट आती है और फूड। खाना कौन सा खाते हैं हमें इसमें खाने चाहिए जो रिच हों विटामिन सी में। फ्रेश फ्रूट्स हमें इस्तेमाल करने चाहिए। अल्लाह ताला का निज़ाम है पाकिस्तान में, हमारे पास यहाँ पे हर किस्म के फल मुयस्सर हैं, हम वो खा सकते हैं। इसके अलावा सर्दियों में हमें रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी की ज़रूरत होती है, एक्सरसाइज। हमारे माशरे में बड़ा मुश्किल हो जाता है, हमारे पास घरों में जिम्स नहीं है और आजकल कोविड की वजह से हम कन्फाइंड हैं घरों पे रहने के लिए। तो रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी में मैं सजेस्ट करूँगा कि हम लोग 30 मिनट्स वॉक हर रोज़ करें। अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर्स बन जाते हैं वो। और 30 मिनट्स वॉक, रेगुलर एक्सरसाइज 6 डेज ए वीक करें। एक दिन हम उसमें रेस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा सर्दियों में हमारी जल्द खुश्क हो जाती है, हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं तो उसमें रेगुलर मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मॉइस्चराइज़र वो यूज़ करना चाहिए जो पीएच फ्रेंडली हो, इरिटेट ना करे हमारी स्किन को। इसके अलावा मैंने काफ़ी पेशेंट्स देखे जो सर्दियों में पानी की वाटर इनटेक कम रखते हैं। वाटर इनटेक हमें अच्छी रखनी चाहिए। मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो हमेशा अपने पेशेंट्स को फजर से इशा तक 8 to 10 glasses, we should stay well hydrated. So there are 3 things: exercise, अच्छा फूड इनटेक हेल्दी होनी चाहिए, विटामिन सी, ऑरेंजेस हैं हमारे पास, ग्रेप फ्रूट्स हैं, हम वो अपनी अच्छी सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं। वी कैन स्प्रिंकल ऑलिव ऑयल ऑन इट, वो भी बड़ा अच्छा है हमारे लिए विंटर्स में वार्म रखने के लिए। इसके अलावा हमें अपनी हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। वी शुड टेक रेगुलर शावर्स इन विंटर्स। विटामिन डी डेफिशिएंसी कोविड में भी थोड़ी सी हाईलाइट की गई थी, डॉक्टर्स ने की थी कि विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर है आप में तो पॉसिबिलिटी ऑफ सिम्टम्स ऑफ कोविड आर ऑलवेज देयर। तो आई थिंक विटामिन डी इज़ प्लेंटिफुल इन सनलाइट। हम धूप में अपनी वॉक कर सकते हैं, उसमें हमारी विटामिन डी डेफिशिएंसी बेहतर हो सकती है। इसके अलावा जो एलर्जीज़ हैं, आजकल मेजॉरिटी वी आर ऑल वेयरिंग मास्क्स टू अवॉइड आवरसेल्व्स, ताकि हमें कोई फॉरेन पार्टिकल्स या पर्टिकुलर इन्फेक्शंस ना हो, जिसकी वजह से फ्लू शॉट्स जो रिकमेंडेड हैं विंटर्स में वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। पर्टिकुलरली काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको कंटिन्यूस एलर्जीज़ होती हैं विंटर्स में। उनके लिए हम प्रेफर करते हैं कॉड लिवर ऑयल देना। They can use cod liver oil regularly in winters from December onwards till end of February. और cod liver oil is quite nice, 7 C's के नाम से आता है, पहले आता था, अभी भी cod liver oil मार्केट में अवेलेबल है। So there's vitamin C, there's cod liver oil, अच्छी हेल्दी डाइट में वाटर इनटेक, फ्रेश फ्रूट्स वो हम ले सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज, स्किन मॉइस्चराइजिंग यूज़ करना ताकि ये है कि ड्राई ना हो जाए, लिप बाम्स यूज़ कर सकते हैं ताकि क्रैक लिप्स और ऐसी चीज़ें ना हो। दीज आर मेन पर्टिकुलर थिंग्स जिसकी वजह से वी कैन हैव अ गुड हेल्दी विंटर। हमारे यहाँ विंटर्स में
ڈرائی فروٹس کافی آتے ہیں, والنٹس ہوتے ہیں, پینٹس ہوتے ہیں. لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے, گھر پہ رہتے ہیں سردی کی وجہ سے, تو جو خشک میوہ ہے اس کی انٹیک زیادہ ہو جاتی ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اعتدال سے خشک میوہ بھی کھائیں اپنی, کیونکہ اس کی وجہ سے کولیسٹرالز آپ کی زیادہ ہو جاتی ہیں اور آپ کے دل کی شریانوں پہ کافی اثر پڑ جاتا ہے. اس لیے اگر بیلنس ڈائٹ لیں گے, خشک میوہ جات کم کھائیں گے, پانی کی انٹیک زیادہ رکھیں گے, اور فروٹس جو سیزنل فروٹس ہوتے ہیں جس طرح اورنجز, اسٹرابیریز ہمارے ملک میں اویلیبل ہیں, ان کی انٹیک زیادہ کریں گے, تو آپ کا ونٹرز بڑے اچھے بیلنسڈ, ڈیزیز فری اور ہیلدی گزریں گے. پرٹیکولرلی آج کل یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ گیس کی وجہ سے کئی دفعہ لوگوں کو بہت سویٹنگ شروع ہو جاتی ہے, طبیعت خراب ہو جاتی ہے, گھروں میں ہیٹرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں. آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ اپنی تھوڑی سی ونڈو اوپن رکھیں تاکہ فریش ایئر کی وینٹیلیشن ہوتی رہے, کمرہ گرم رہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کی آکسیجن اور وہ جو ٹرانسفارمیشن آف فریش ایئر ہے وہ رہے وہاں پہ, تاکہ ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو پرابلم نہ ہو اس بارے میں. ڈائبیٹکس کے حساب سے آئی ووڈ سجیسٹ, جو لوگ ڈائبیٹک ہیں ان ونٹرز پرٹیکولرلی, کیونکہ یو آر ناٹ سویٹنگ, آپ کو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہو رہی, آپ کے شوگر لیولز کئی دفعہ ہائی ہو جاتے ہیں اور آپ کو اپنی انسولین یا میڈیسنز بڑھانی پڑتی ہیں. اس میں آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ اپنی شوگر لیولز ریگولرلی مانیٹر کریں, واٹر انٹیک اچھی رکھیں. اگر آپ واک نہیں کر سکتے تو سنی ڈی یا وٹامن ڈی کے انجیکشنز آتے ہیں اورلی, وہ لیں تاکہ آپ کے جوائنٹس وغیرہ میں درد نہ ہو, اور اس وجہ سے آپ لوگ ایکٹیو رہیں گے. اینڈ دا مومنٹ سمر از ہیئر, تو آپ اپنی انسولین یا ڈائبیٹک میڈیسنس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا شوگر لیول کنٹرول رہے. فار پیپل ود ہائی بلڈ پریشر, ہائپرٹینسو پیشنٹس, موسٹلی میں نے پیشنٹس جو دیکھے ہیں اس میں ریزن فار ہائی بلڈ پریشر از لیس واٹر انٹیک. ود دا سیم میڈیسن جو کہ سمر میں تھی اور ان کا بلڈ پریشر ٹھیک تھا, ونٹر میں آ کے اسی میڈیسن سے بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا. ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی, ایک تو سب سے پہلے آٹے میں نمک بند رکھیں, کم کر دیں یا ختم کر دیں. سالن میں جو نمک استعمال کرتے ہیں, سالٹ کی پروویژن ایک ہونی چاہیے. اس کے علاوہ واٹر انٹیک بہتر کریں, اور ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی از اے مسٹ. ہمارا فلو آف بلڈ بہتر ہوگا, ہمارے ہارٹ پہ لوڈ کم ہوگا, اور اس سے آپ کی کوالٹی آف لائف بھی بڑھے گی, اور انفیکٹ کوانٹٹی آف لائف بھی انکریز ہوگی. This was 2 topics. Third is skin condition. Skin condition, obviously in winters we don't get skin burn or something, so we don't have to use sun reflecting creams or anything. ہمیں اس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آل وی نیڈ از, جن لوگوں کی آئلی اسکن ہے وہ نان آئل بیسڈ موئسچرائزرز یا ڈرائی موئسچرائزر یوز کر سکتے ہیں, اور ری ہائیڈریٹ کر سکتے ہیں فروٹ جوسز کے ساتھ. اورنج جوس ہو گیا, آپ کا گریپ فروٹ جوس ہو گیا, پانی کی انٹیک کی وجہ سے. فش از ویری نائس, یو کین آلویز ہیو فش. جن لوگوں کو فش الرجیز نہیں ہیں یا دے نیڈ ٹو چیک دیٹ, اور وہ کاڈ لیور آئل اور وٹامن سی, CAC 1000 اور ایسی چیزیں آتی ہیں, وہ ریگولرلی یوز کر سکتے ہیں. سملرلی پیپل گوئنگ فار لانگ ڈرائیوز, اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنا بہت ہیٹڈ اپ گاڑیاں نہ رکھیں. دے کین اوپن اپ دیئر ونڈوز اور ان کو فریش ایئر لیتے رہیں تاکہ ان کو آلودگی وغیرہ نہ ہو, اور اپنا فریش ایئر کے ساتھ دل اسٹے فریش, دل اسٹے ہائیڈریٹڈ, اور دے کین ہیو اے گڈ ٹرپ اف دے گو سم ویئر ایلس. Another question was, should we go for flu shots during winter to avoid flu? I would recommend yes, if it's available to you.
آپ لوگ لگوا سکتے ہیں. اپنے ماسک پہنے کووڈ میں, تو چانسز آف ڈیولپنگ اے فلو از آلویز دیر, بٹ اگر آپ ماسک کر کے اپنے آپ کو پراپر اپنا ہیڈ کور کر کے اور مفلر لے کے اور پراپر جیکٹ پہن کے لے کے چلیں گے تو آپ کے چانسز ٹو گیٹ دس انفیکشن ہیو ریڈیوسڈ اور آپ بہتر بھی کریں گے. بیسک تھیم کووڈ سے فائٹ کرنے کا, ونٹرز میں یا سمرز میں سروائیو کرنے کا, بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو اچھا کریں, اپنی فزیکل باڈی کی ریزسٹنس انکریز کریں, اینڈ دین گو ہیڈ گیٹ آؤٹ آف دا ہاؤس, اسٹارٹ ورکنگ, اپنا کام کریں, اور جو بھی جاب ہے آپ کی گھر پہ بھی اس ہاؤس ہولڈ کا خیال رکھیں. It always comes to my mind, کافی لوگ اس دفعہ ہمارے پاس پیشنٹس آئے جنہوں نے باڈی ایکس کا شکایت کی کہ جی میں نہا کے نکلا باہر تو میری باڈی میں مجھے سردی لگ گئی اور مجھے ربس میں پین ہونا شروع ہو گیا. اس کے لیے بھی ریکمینڈیڈ ہے کہ جو آپ اف یو ٹیک اے شاور, آپ نہاتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو پراپر ڈرائی کریں, اپنے بالوں کو ڈرائی کریں, پراپر کور اپ کریں, تھوڑی دیر ویٹ کر لیں اور اس کے بعد پھر اپنے گھر سے نکلیں اف یو وانٹ ٹو گو فار ورک اور اف یو آر گوئنگ فار ایکسرسائز. ونٹرز میں ایلڈرلی اسپیشلی نے کمپلینٹ کی کہ ان کو واش روم بہت جانا پڑتا ہے, رات کو اٹھنا پڑتا ہے, ان کی نیند خراب ہوتی ہے. تو بیسکلی کیونکہ ہم لوگ سویٹنگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ونٹرز میں, اور جو فلوئڈ انٹیک ہے اور ہماری آؤٹ پٹ جو فلوئڈ کی ہے یورین کے تھرو یا obviously وہ میچ کئی دفعہ کر جاتی ہے, کئی دفعہ نہیں کرتی, جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اس میں ایڈوائزبل یہ ہے کہ آپ نے جو رات کو کھانے کے بعد اپنا فلوئڈ لینا ہے یا آپ کی کوئی بھی انٹیک ہے فلوئڈ کی, اس کو ریڈیوس کریں, اس کو مانیٹر کریں. ہم سب سارے اللہ تعالیٰ نے نارملی پیدا کیے ہیں, لیکن ہم اپنی ہیبٹس کی وجہ سے تھوڑا سا پیٹرن ہمارا چینج ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمیں ونٹرز میں سویٹنگ نہیں ہوتی تو پھر ہمیں یورینیشن زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہماری ایلڈرلی کی اسپیشلی رات کو بار بار اٹھنا, واش روم جانا وہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے اور وہ کمپلینٹ کرتے ہیں. اس میں بیسٹ یہ ہے کہ آپ اگر 8 یا 9 بجے اپنی واٹر انٹیک یا گرم دودھ کوئی پی رہا ہے یا کہوہ پی کے سوتا ہے تو اس کو تھوڑا ارلی کر لیں, اور اس کے بعد اپنا واش روم سے اپنی حاجت خارج کر کے اس کے بعد ایک دفعہ سوئیں تو پھر آپ کی نیند ڈسٹرب نہیں ہوگی. These are mostly winter related problems, اور it does not matter کہ آپ کی کڈنیز کو کوئی پرابلم ہو گیا ہے یا آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہو رہی یا آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو گیا اچانک. اگر ہم اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا سا دیکھیں کہ ہم سمرز میں کیا کرتے ہیں, ہمیں سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, ہم پانی زیادہ پیتے ہیں, فلوئڈ انٹیک ہماری اچھی ہوتی ہے, فزیکل ایکٹیویٹی ہماری ہوتی ہے, تو اسی کو اگر ہم پرولونگ کریں اور ونٹرز میں بھی اپلائی کریں تو ہماری ہیلتھ بہت بہتر ہوگی, اسکن فریش ہوگی, اور جو ہمارے ریگولر کمپلینٹس ہیں جس میں یورینیشن, فریکوینسی آف یورینیشن آ جاتا ہے یا بلڈ پریشر یا ہیڈ ایکس آ جاتے ہیں ونٹر میں پرٹیکولرلی, وہ بہتر ہو جائے گا. کچھ لوگ پریفر کرتے ہیں مور ٹی انٹیک, یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کافی زیادہ پینی شروع کر دیتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی تکلیف ہوتی ہے. بیسیکلی ہم نے اپنی ڈائٹ, اپنے فلوئڈس کو اس حساب سے مینیج کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو اس چیز میں تکلیف نہ ہو. If you have Sadaf Aman Khan has asked what to do if you have continuous runny nose. مین چیز کنٹینیوس رنی نوز میں آپ کو اپنا لائف اسٹائل, اگر آپ باہر جا رہے ہو, اف یو گوئنگ آؤٹ اینڈ یو جسٹ ٹیکن اے شاور اینڈ یو گون آؤٹ آف دا ہاؤس, یو نیڈ ٹو ڈرائی یور ہیئر, you need to increase your vitamin C intake. It could be done through oranges, through grapefruits, or any citrus fruits. Yes, you should add cod liver oil in your diet. That would increase the resistance inside your body, and that would dry up the influenza-like symptoms in your body, and definitely it will give you a lot of difference.
And particularly if you start taking cod liver oil and vitamin C from November till February, you'll have episodes. They will be prolonged. You won't have runny nose. At least you'll skip a season with the same symptom. So you'll be happy about it. And what else do we have? Okay. Someone is asking, what about do winters push you towards hair fall? Yes, if you're a boy or a girl, if you're wearing PCAPs all the time, if you're keeping your heads covered and everything, they need a breathing space, right? And if you're sweating, if you're showering with very warm or hot showers, yes, you will have dandruff and you will have hair loss. So I would suggest to use not very hot showers. अपना थोड़ा सा नीम गर्म पानी या जितना आपकी बॉडी टॉलरेट करती है उससे लें. उससे आपकी स्किन पे डैंड्रफ नहीं होगी और आपका हेयर फॉल नहीं होगा. Okay. I have another question कि particularly this winter लोगों को सांस ज़्यादा चढ़ रहा है वॉक शॉक करते हुए. सिंस मार्च एंड अप्रैल हम लोग कन्फाइंड हैं घरों पे. हम लोगों में से जितने लोग गए हैं बाहर मास्क पहन के गए हैं अपने और प्रोटेक्टिव गेयर्स में गए हैं. तो इट्स नथिंग टू डू कि आपके कोई दिल की शरीयान ब्लॉक हो गई है या आपकी लंग कैपेसिटी कम हो गई है. सिंपल क्योंकि हमने घरों में रहे हैं, हमने मास्क पहने हैं. अगर हम थोड़ी सी वॉक फिजिकल एक्टिविटी अपनी साथ साथ करते रहें तो हमें सांस और लेने में और वापस न्यूट्रलाइज और नेचुरल प्रोसेस में आने में आसानी होगी. इट वुड टेक अबाउट 7 to 8 days. और अगर आपके हाथ पांव सुन्न नहीं होते और आपको सुइयां नहीं चुभती और अगर आपको किसी हार्ट की कोई हिस्ट्री नहीं है आपके चेकअप के बाद, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको उस डायरेक्शन में जानी चाहिए. लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि आपका वॉक करने से हार्ट रेट तेज़ हो जाता है और आपको किसी किस्म की चेस्ट पेन होती है, तो आई वुड एडवाइज़ कि आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट को या किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट को किसी हॉस्पिटल में जाके चेक कराएं. ऑल्टरनेटिवली अगर आप घर बैठ के चेकअप नहीं भी करवाना चाहते तो आप इजी शिफा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने iOS पे और अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स पे. अपना अकाउंट बना सकते हैं, उस पर लॉग इन करें, सर्च में जाएं, कार्डियोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, यू नेम इट. आपके पास सारी कंसल्टेंसीज, आपके पास सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन. उन सब के टाइमिंग्स और उन सब के कंसल्टेशन फीस दिए हुए हैं. डॉक्टर्स वहाँ पे बैठे हैं आपके लिए. आप उनको अप्रोच करें, अपने सिम्टम्स बताएं, अपनी लैब रिपोर्ट्स बताएं, उनसे डिस्कस करें ऑन वीडियो चैट जिस तरह मैं भी बात कर रहा हूँ आपसे, और आपको वो ट्रीटमेंट देंगे. आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से चेंज भी करवा सकते हैं. इट्स अ वैलिड प्रिस्क्रिप्शन. सो वी हैव थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई थिंक वी हैव गिवन अ गुड ऑप्शन कंसिडरिंग कि जो कोविड के हालात जा रहे हैं उसमें हम किस तरह चीज़ों को मैनेज कर सकें. दुनिया बदल रही है, मेडिसिन्स में ट्रीटमेंट नहीं है, प्रॉपर कंसल्टेशन, प्रॉपर डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, intake of proper multivitamins standard. हमने देखा होगा हमारे पास हमारे मुल्क में पाकिस्तान में बहुत सारे मल्टीविटामिन्स हैं जिसमें 10-12 चीज़ें आती हैं. हमें टू द पॉइंट चीज़ें चाहिए होती हैं. विटामिन डी हो जाए, विटामिन सी हो जाए, मैग्नीशियम हो जाए, पोटासियम हो जाए, कैल्शियम हो जाए. बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन्स हम बर्न नहीं कर सकते. हमारा लाइफस्टाइल मल्टीविटामिन्स पे चलता है. अगर हम अच्छी इतनी 30 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो यस, दैट इज़ मोर देन इनफ. आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द ब्रांड्स, लेकिन ये है कि बेसिक मल्टीविटामिन्स जिसमें विटामिन डी हो, B12 हो, दोज आर गुड फॉर यू.
It depends. Kinza has asked me, can we use mask while exercising? While exercising, our heart rate increases, हमारा रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज करता है, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, एंड वी हैव टू ब्रीथ। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो किसी क्लोज कन्फाइनमेंट में और वहाँ पे और कोई नहीं है या डिस्टेंस पे लोग हैं, तो आप मास्क अपना उतार सकते हो। लेकिन अगर आप एक क्राउडेड प्लेस से, क्योंकि नए एस ओ पीज बेस्ड ऑन कोविड आर डिफरेंट नाउ, कर रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप क्राउडेड प्लेस पे ऐसी कोई एक्सरसाइज ना करो जो कार्डियो की हो या जिसमें आपकी ब्रीदिंग इंक्रीज हो और आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो। इफ़ वी आर गोइंग फॉर अ वॉक, हम लोग मास्क उतार के भी वॉक कर सकते हैं, अगर हम लोगों से डिस्टेंस पे रह के गुजरें तो बेहतर है। Okay, someone has asked me. ओके, अच्छा, मुझसे एक ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि कुछ लोगों को जिस तरह डायबिटीज़ में, डायबिटिक में हैं और हाइपरटेंसिव भी हैं और उनको जॉइंट एक्स होते हैं सर्दियों में स्पेशली, उसके लिए क्या करें? बेस्ट ये, आई वुड रिकमेंड यू टू यूज़ अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी नाइट, गर्म करके दूध पिए। अगर आप में से कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, दे कैन टेक विटामिन डी, लाइक सनी डी आती है, मेथिकोबालामीन के इंजेक्शंस आते हैं, वो आप ले सकते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है, डॉक्टर की सजेशन से ले सकते हैं, अपने जीपी के थ्रू ले सकते हैं। अगर आपको आपका जीपी अवेलेबल नहीं है, कोविड की वजह से क्वारंटाइन है या और किसी टाइम पे अवेलेबल नहीं है, आप हमारे ऐप के थ्रू जाके जीपी को पकड़ सकते हैं, वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है। लेकिन दैट वुड बी बेटर फॉर जॉइंट एक्स और पर्टिकुलरली एल्डरली में, जिनमें आर्थराइटिक पेन्स हैं और इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स हो जाती है। व्हाट एल्स वी हैव? Daniel Shazir has asked, what precautions can asthma patients take during winters? In winters, asthmatics, particularly, they should avoid going to places जहाँ पे dust हो, allergies हो, humidity का factor भी होता है, जिस तरह हमारे यहाँ पे fog हो जाती है, उससे उनको बचना चाहिए। जब हमने घरों में हीटर्स लगाए होते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाती है हीटिंग की वजह से, वहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा आई वुड सजेस्ट अपनी मेडिसिन टाइम पे लें, अपनी वाटर इनटेक बेहतर रखें। जो टेम्परेचर वेरिएशन है गोइंग फ्रॉम लेट्स से इनसाइड द हाउस इट्स अबाउट 25 to 30 degrees हीटर के साथ, और आउटसाइड टेम्परेचर इज 12 or 16. So you need to neutralize the temperature extremes first before going out of the house. These are simple basic steps. Medicines जो asthmatics ले रहे हैं वो चलती रहेंगी. I have added cod liver oil in a lot of asthmatic patients. I have given them for past 15-20 years and it has shown tremendous effects. इवन छोटे बच्चों को हम लोग कॉड लिवर ऑयल प्रिक करके कैप्सूल में से दे देते हैं once a week or twice a week. बच्चों को स्पेशली 5-6 साल के बच्चों को, 10 साल 12 साल के बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन और रनी नोज और फ्लू वगैरह के सिम्टम्स फीवर के साथ हो जाते हैं, तो उनको हम देते रहते हैं रेगुलरली, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। एस्थमेटिक्स को भी अगर उनको फिश एलर्जीज नहीं है और उसके अलावा उनको कोई अल्सरेशन नहीं है पेट में, डॉक्टर से कंसल्ट करके जो भी उनका जीपी है और इजी शिफा ऐप के थ्रू वो हमें कंसल्ट कर सकते हैं और हम उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस फॉर एस्थमेटिक पेशेंट्स इन विंटर। व्हाट एल्स डू वी हैव? ओके, वी हैव अनदर क्वेश्चन जो लोगों ने पूछा है कि
جو ڈرائنس آف سکنس ہیں اور ایگزما کے پیشنٹس وہ کیا کریں ونٹرز میں. آئی وڈ سجیسٹ آلدو جو پیشنٹ جن کو ایگزما اور اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے اسکن کا, وہ اپنی میڈیسن تو لے رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو اپنی ہائیڈریشن اچھی رکھنی ہے. نارمل انڈیویژول آئی سجیسٹ شوڈ ٹیک اباؤٹ 8 to 10 glasses اور 12 glasses. لیکن جو ایگزما اور اسکن اس طرح کی کنڈیشنز میں ہے, اگر وہ اپنے اسکن کو ہائیڈریٹ کریں وہ اپنا واٹر انٹیک انکریز بھی کر سکتے ہیں, اور جو ڈرمیٹولوجسٹ ریکمینڈیڈ موئسچرائزرز ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں جو کہ ان کو اریٹیبل نہ کریں. What else we have? Okay, so we can narrow down for things what we have discussed up till now. Basically, staying healthy, because the main topic was health in winters, and basically we need to ہمیں اپنی اچھی ہیلدی ڈائٹ, فوڈ رچ وٹامن سی جو کہ ویجیٹیبلس میں وغیرہ میں بھی ہوتا ہے, اور وٹامن سی اور ہیلدی فائبر ڈائٹ, فریش فروٹس یہ رکھ سکتے ہیں ہم. اس کے علاوہ 30 منٹس ریگولر ایکسرسائز 7 days a week کرنے کی ضرورت نہیں ہے, 6 دن کریں, منڈے ٹو سیٹرڈے, سنڈے آف لے لیں, یا کوئی بھی ایک چیٹ ڈے رکھ سکتے ہیں جس میں آپ کی باڈی کو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. برٹش ایسوسیشن آف کارڈیولوجسٹ کی ریکمنڈیشن کے مطابق وی نیڈ ٹو ایٹ 5 ڈفرینٹ ٹائپس آف فروٹس اے ڈے. معاشی حالات اور جو آج کل کنڈیشنز چل رہی ہیں اس کے مطابق اٹ از ناٹ پاسبل. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ ہم جو سیزنل فروٹس ہیں, آج کل اورنجز ہیں, ایپلز ہیں, بنانا ہے, سیب ہے, وہ بنانا ہے, اسٹرابریز ہیں, اور اس کے علاوہ گریپ فروٹس ہیں. one fruit or 2 fruits a day, we should keep them added in our diet. What else do we have? Okay. اور کچھ لوگوں کو ونٹرز میں اسپیشلی نمنس, جوائنٹ ایک, شولڈر پینس, چیسٹ پین ہوتی ہے آن واکنگ. یس, اف دے آر ہارٹ پیشنٹس دے نیڈ ٹو گیٹ دیم سیلف چیکڈ. اگر ان کے پاس ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہیں, آئی وڈ ریپیٹ, دے کین یوز آر آن لائن ایپ. دے شوڈ گیٹ دیئر میڈیسنز ریوائزڈ. اس کے علاوہ اگر ہم لوگوں کو پھر بھی واکنگ پہ چیسٹ پین ہوتی ہے تو اٹ کین بی ڈیو ٹو 2 reasons. انجائنا کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور کولڈ ویدر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. تو ہم لوگوں کو بیسیکلی ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ ہمیں ٹھنڈ تو نہیں لگ گئی, یا ہماری کل رات کی ڈائٹ کیا تھی, ہم نے ایسا کیا کھایا, ہم نے پراپر پانی پیا نہیں پیا, ہم نے کوئی مسالہ جات والی چیزیں تو نہیں کھائیں جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ ہارٹ برن شروع ہو گیا ہے اور وہ ممک کر رہا ہے کہ ہمیں شاید چیسٹ پین ہو رہی ہے. تو آپ کو خود ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے بیفور کہ آپ اپنے ہاسپٹلس میں اور ڈاکٹرس کے پاس جا کے ان کے اوپر لوڈ کریں اور پھر وہ ڈائگنوز کر کے دیں کہ آپ اپنی ہیلدی ڈائٹ اور وٹامن سی, کاڈ لیور آئل, پانی کی انٹیک, فروٹس ایڈ کریں. تو ہم پہلے اپنا آپ کا موازنہ خود کریں گھر پہ بیٹھ کے کہ ہم نے کھایا پیا کیا, ہم نے احتیاط کی نہیں کی, ہم نے بہت زیادہ والنٹس کھا لی, اخروٹ کھائے, بادام کھائے, مونگ پھلی کھائی, جس کی وجہ سے ہمارا کولیسٹرول لیول زیادہ ہو گیا. اور اگر آپ کولیسٹرول کی دوائی کھاتے ہیں یا آپ کو ہیڈ ایکس ہو رہے ہیں یا ہارٹ برن ہو رہے ہیں تو اس ڈائٹ کو ریڈیوس کریں تاکہ بہتر طریقے سے آپ اپنی زندگی بسر کر سکیں. پرٹیکولرلی اباؤٹ کووڈ, ویکسینز آر دیئر, ویکسینیشنز ہو بھی رہی ہیں لوگوں کو, ٹرائلز پھر بھی چل رہے ہیں, چینجز آ رہی ہیں اس کے حساب سے, اور ڈاکٹرز ہم لوگ سارے کوشش کر رہے ہیں. پاکستان میں بائی گریس آف اللہ گراف از گوئنگ ڈاؤن, لیکن اٹ وڈ اسٹل اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم لوگ اپنا پریکاشنز چھوڑ دیں, کراؤڈیڈ پلیسز پہ جانے شروع کریں.
جہاں جس حد تک اوائڈ ہو سکتا ہے ہمیں اپنے ہاتھ صاف کرنے ہیں 20 سیکنڈ تک، ہم نے ماسک پہننا ہے، ہم نے لوگوں سے ڈسٹینس رکھنا ہے، کیونکہ یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بھی. ہم نے ایک دوسرے کو میں نے اپنے آپ کو آپ لوگوں سے، آپ نے، ہم دونوں نے سب نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے بچانا ہے، اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے. کیونکہ اس انفیکشن کی وجہ سے پاسبلٹی ہے، ایک تو ونٹر ہے، نمونیا کے چانسز ہیں، فلو ہو سکتا ہے، کووڈ بھی ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹرز کو ان تینوں چیزوں کو دیکھنے کے لیے اور اس کو نکالنے کے لیے بڑا ٹائم لگ سکتا ہے، جس کی وجہ سے ریزلٹس کئی دفعہ ممک ہو سکتے ہیں اور ٹریٹمنٹ، غلط ٹریٹمنٹ بھی کئی دفعہ ہو جاتی ہے، جان لیوا ثابت ہو جاتی ہے. اس لیے احتیاط سب سے پہلے آتی ہے، اور اگر آپ سب لوگ احتیاط کرتے رہیں تو اس میں پاسبلٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور حفاظت سے ہم سارے اس وبا میں سے بغیر کووڈ ہوئے نکل جائیں. Mohammad Irfan Qazi has asked, is this the permanent solution of allergic rhinitis is available? Irfan, I would suggest permanent solution is to raise your body resistance. Take cod liver oil, use vitamin C regularly, especially during the months of winter. And once your body has increased, those allergic symptoms have dried up. You have kept your head covered, your neck covered properly. You've not gone out after showers. Yes, I think you can achieve 80 to 90% of results with this simple remedy. And a lot of people who have come to me last year with these conditions, they've not come to me, and we've cross-checked with them. KG, how do you feel? Would you like to come back for a revisit or re-checkup? They said we're fine. There are no symptoms anymore. During summers, there are different symptoms, but during winters, they're not having this. اس میں ایک چیز پرٹیکولرلی یہ بھی آتی ہے کہ آپ ڈسٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے گھر میں تو اس کی وجہ سے، یا پرفیوم الرجیز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے، تو یو ہیو ٹو فیل دا ڈفرینس. اگر ایسی انوائرمنٹ میں آپ کسی میں بیٹھے ہو جہاں پہ مٹی اڑ رہی ہے، یا آپ نے پرفیومز وغیرہ سے الرجی ہے، اسمیل سے، سینٹ سے، تو یو نیڈ ٹو اوائڈ دوز ایریاز. اور یس، آئی ایم شیور کہ اگر آپ اس کو یوز کرو تو آپ بہتر ہو جاؤ گے. What else do we have? Okay. So any questions آپ میں سے جو لوگ اس ویڈیو کو وٹنس کر رہے ہیں اور ان کے کوئی سوال جواب ہیں تو feel free to ask. Basics are healthy diet and exercise, fresh fruits, water intake, using moisturizers for skin, and vitamin D intake that could be taken through sun. آپ سورج سے بھی لے سکتے ہیں، وٹامن ڈی کے انجیکشنز بھی ہیں، ٹیبلٹس بھی ہیں، ان سے بھی لے سکتے ہیں. اپنے آپ کو ماسک پہن کے کورڈ اپ رکھیں، پروٹیکٹ کریں اپنی انوائرمنٹ کو بھی، اگلے کی انوائرمنٹ کو بھی. ریگولر چینج آف کلوتھس، ہائیجین سب سے زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے ونٹر میں. کئی دفعہ ہم لوگوں کو فنگل انفیکشنز ہو جاتی ہیں، دیٹ کوڈ بی ویری بیڈ فار اسکن، not for us, for others as well. So we need to keep our personal hygiene clean as well, تاکہ اس کے حساب سے چلتے رہیں. Okay. I think that would be all. اگر آپ میں سے last but not the least، میرا نام ڈاکٹر خرم ہے and I'm a cardiologist and a medical specialist. Practice at Hope Medical Center. Today, I would like to say thank you to Easy Shifa team for inviting me to give lecture to my viewers about health, how to take care of your health in winters. And if you would like to ask more questions, ہم لوگ آپ کو آنسر کریں گے. اگر آپ لوگوں نے اس کے علاوہ کنسلٹیشن لینی ہے تو آپ ایزی شفا ایپ کے تھرو کنیکٹ کر سکتے ہیں مجھ سے اور بہت سارے ڈاکٹرز سے، ہر اسپیشلٹی کے.
and they're there for your consultation, they're there for your help. ساری پاکستان کے لیے بھی, ساری دنیا کے لیے بھی. پاکستان سے بھی ڈاکٹرز ہیں, ابراڈ سے بھی, اور ان سے آپ کنسلٹیشنز لے سکتے ہیں, گھر بیٹھے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں, آپ کو ہاسپٹلز میں جانا نہیں پڑے گا, اور کووڈ ڈیفینیٹلی اوائڈ کر سکتے ہیں. So I'll wait for another minute. If any other questions are there, I'll take it. Otherwise, I'll sign off. So that would be all. Thank you very much to all viewers, and I wish you all the best to stay safe from COVID and stay healthy. Eat healthy, have lots of exercise, drink lots of water, and that would be all for today. Thank you very much. Your questions would be welcomed. اگر کوئی بعد میں بھی ہوئے تو we'll definitely answer them. Thank you very much to Easy Shifa team. Nice work, everyone, and thank you very much for inviting me. Assalamu alaikum.